پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرما دیا، او میرے بندے، اگر تو نماز میں کھڑا ہو میرے سامنے عاجزی کر، رکوع کر، سجدہ کر، التحیات میں بیٹھ کے مجھ سے مناجات کر، فرمایا میرے بندے، میری تیری ملاقات کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی ضابطہ رسول ہو سکتا ہے، سر تیرا ہو، سجدے میں رکھ دے عاجزی انکساری کے ساتھ، میں دیکھوں میرے سامنے میرا بندہ ناک رگڑ رہا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اللہ والے نے حدیث پاک میں آتا فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ پاک جواب میں ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، پھر سبحانک اللہم پڑھتا ہے، آواز آتی ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، پھر علم شریف پڑھتا ہے، آواز آتی ہے حمیدنی عبدی مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب مکمل نماز کو ادا کر لیتا ہے، ادھر نماز سے فارغ ہوتا ہے، ادھر دریائے کرم جوش میں آتا ہے، او میرے بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم جل شانہ نے نماز میری حاضری ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ملاقات کرنے کی نماز معراج ہے، اپنے وقت پر پڑھی جائے، حفاظت کے ساتھ پڑھی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، شہنشاہ کا فرمان ہے، احکم الحاکمین کا فرمان ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہ جس طریقے سے چاہے کوئی پڑھے اور جب چاہے پڑھے، یہ بات نہیں، مکمل طریقہ کار اللہ پاک نے اپنا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی لیے کہ میری امت میرے بندوں کو جا کر بتاؤ رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، قیام کیسے ہوگا، اور نماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے ان آیات میں فرما دیا حساب و کتاب مکمل ہو گیا، عدالت خدا کی لگی، گناہگار لوگ جہنم میں چلے گئے، نیک لوگ، اچھے لوگ جن کے نام اعمال اچھے ثابت ہوئے وہ یوں کہتے ہوئے نکل گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِيهَا عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، او آؤ اور میرے بندے تو نے میری نماز قضا نہ کی، ہیرا پھیری نہ کی، اس میں کوئی چوری نہ کی، آج میں تجھے اس کے بدلے میں جنت کا اعلیٰ درجے کا باغ دے دوں۔ کچھ لوگ اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے نظر آئیں گے، قرآن کریم میں ہے آدمی کی چھاتی کو چیر کر بائیں ہاتھ اس میں سے گزار کر پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ ہے پرانے بدماش۔ دنیا دیکھے گی، اپنے پرائے دیکھیں گے، بیٹا دیکھے گا باپ کا کیا حال ہے، بیٹی دیکھے گی امی جان کا کیا حال ہے، اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا، اور میرے بندے یاد رکھی چھاتی میں سے تیرا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑاؤں گا تاکہ لوگوں میں بھی پہچان ہو جائے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ آج تم خاندان والے ضرور ہو، برادریوں والے ضرور ہو، سوسائٹیوں والے ضرور ہو، پارٹیوں والے ضرور ہو، بڑے بڑے عہدوں والے ضرور ہو، بڑے بڑے مالدار ٹھیک ہے، سرمایہ دار ہو ٹھیک ہے، بڑے بڑے ذمہ دار ہو ٹھیک ہے، ملکوں کے حکمران ٹھیک ہے، مگر آ جاؤ ممتاز اليوم ایھا المجرمون، میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے،
दोज़खियों को तो कहां मोहलत मिलेगी बात करने की। तजर्बा कर देखो, आग पर उंगली रखो, फिर हाय हाय के सिवा कोई बात करने का मौका ही नहीं रहता। अलबत्ता जन्नत वाले आपस में जिक्र करेंगे। भाई अगर दो चले गए तो जिक्र करेंगे, यार अब्बा जान नजर नहीं आते, अम्मी नजर नहीं आती, फलाना भाई हमारा नजर नहीं आता, फलाना दोस्त नहीं मालूम होता, फलाना रिश्तेदार जन्नत में दिखाई नहीं दिया। अब वो लोग ख्याल करेंगे और उनका ख्याल ये सही होगा कि जब जन्नत में नजर नहीं आते तो ठिकाने तो दो ही है, तीसरा तो नहीं, या जन्नत है या दोज़ख है, तो वो कहेंगे दोज़ख में गए। तो जन्नतियों को इजाजत होगी इस बात की कि तुम उनका बुरा हशर देखो जिन्होंने मेरे अहकाम की खिलाफ वर्जी की, जिन्होंने परवाह न की, दौलत के नशे में, इख्तिदार के नशे में, जवानी के नशे में, हुस्न के नशे में, किसी नशे में भी मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी। आओ उनका आज हाल देखो। अल्लाह पाक जन्नतियों को दिखाएंगे, तुमने रातों को जागकर मुझसे मांगा, तुमने सर्दियों में वुजू किए। हदीस पाक में आता फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत के लोगों को, अपने उम्मतियों को पहचानूंगा। पहचान यही होगी कि वुजू करने वाले आज़ा चांद की तरह चमकते नजर आएंगे। चेहरा चमकेगा, हाथ चमकेंगे, पांव चमकेंगे, वुजू करने वाले आज़ा चमकदार नजर आएंगे। हुजूर ने फरमाया सारी दुनिया में से एक एक उम्मती को छांट कर ले आऊंगा। तो जन्नती दोज़ख के किनारे पे जाएंगे, दरमियान में खिड़की खोली जाएगी, वो पहचानेंगे। हैरान होंगे ये बात देख कर, मैं तो अपनी बीवी को बड़ी शरीफ समझता था, आज ये जहन्नुम में जल रही है। मैं अपने अब्बा को बड़ा नेक आदमी समझता था, आज ये जहन्नुम में जल रहा है। मैं अपने अफसर को बड़ा शरीफ आदमी समझता था, आज जहन्नुम में ये जल रहा है। मेरा फलाना रिश्तेदार, फलाना हमसाया, फलाना खानदान का आदमी, फलाना बिरादरी का आदमी, ये आज जहन्नुम में जल रहा है। मुताज्जिब होकर, हैरान होकर सवाल करेंगे। कुरान कहता फी जन्नाती यतसाअलून, जन्नती लोग सवाल कर देंगे फौरन, ऐ अब्बा जान, ऐ अम्मी जान, ऐ भाई जान, ऐ बेगम साहिबा, ऐ खाला जान, ऐ नाना जान, ऐ फलाने साहब, ऐ चौधरी साहब, शेख साहब, मिर्जा साहब, खान साहब, मलक साहब, आप तो बड़े कारोबारी आदमी थे, कहीं कहीं हज भी करने गए थे, आप तो बड़ी सखावत भी किया करते थे, मार्केट के सदर भी थे, बड़ी चौधराहट चलती थी। फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, चौधरी साहब ये आज क्या, आप कहां पहुंच गए हो? खान साहब ये ठिकाना कैसे मिला? खान साहब तुमने क्या गुनाह किए थे, क्या जुर्म किए थे, क्या तुमने स्याकारी की थी, क्या बदकिरदारी की थी? फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, क्या बनी, क्या हुआ, क्या चीज तुम्हें यहां ले आई? चार आदमियों में तुम्हारी इज्जत भी थी, आबरू भी थी, मार्केट के लोग सलाम किया करते थे, इलाके के लोग सलाम किया करते थे, बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास मिलने आया करते थे, तुम तो बहुत बड़ी पार्टी के वर्कर थे, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज थे, दौलत तुम्हारे यहाँ बड़ी थी। फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, क्या चीज यहां तुम्हें ले आई? वो कौन सा घिनौना जुर्म किया, वो कौन सा घिनौना इर्तिकाब किया था जिसकी वजह से इस मुसीबत में आके पड़े?
حدیث بات میں آتا فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر جہنم کے اندر سے سوئی کے ناکی کے برابر سوراخ کر دیا جائے سارے زمین آسمان جل کر خاک ہو جائے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ جو سردی گرمی پڑتی ہے جہنم میں دونوں طبقے ہیں، گرم عذاب بھی ہے سرد عذاب بھی ہے. دیکھتے ہو نا تفتیش کرنے والا عملہ کبھی بجلی کا کرنٹ مار کر پوچھتے ہیں ہاں بتا چوری کی یا نہیں، کبھی برف کی سلی پہ لٹا کر پوچھا کرتے ہیں ہاں بتا یہ کام کیا کہ نہیں. جب دنیا کا تفتیشی عملہ دونوں قسم کا عذاب دیتا ہے گرم بھی اور سرد بھی، تو خدا کے یہاں بھی دونوں عذاب کا انتظام ہے. تو فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جہنم میں سردی اتنی بڑھ گئی، گرمی والے طبقے میں اتنی بڑھ گئی. اکلا بازی باغل، شکایت کری جہنم میں الہی باز نے میرے باز کو کھا لیا. اذن لہا بالرفسیل، آواز آئی دو سانس لے سکتی ہے. ایک سانس ٹھنڈے طبقے نے مارا اور ایک سانس گرم طبقے نے مارا. علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جس زمانے میں ٹھنڈا سانس مارا تھا تو سردی پڑتی ہے، جس زمانے میں گرم سانس پھینکا تھا تو گرمی پڑتی ہے. سوچ کر رہا تھا کہ وہ عذاب کا کیا ٹھکانا. قرآن کریم کہتا کأنہ جمالۃ صفر انہا ترمی بشرر کالقصر، ایک ایک انگارہ اونٹ کی طرح. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب. جہنم میں اس طرح کا عذاب ہوگا، 70 طے چمڑے کی چل رہی ہوں گی، آگے نیا بنتا جاتا، پیچھے جل رہا، پھر نیا بن رہا، پھر جل رہا ہے، سر سے لے کر پیروں تک 70 جگہ سے جل رہا ہے، 70 جگہ نیا بن رہا ہے. ایک وقت میں اس بھیانک حالت میں جہنمیوں کو دیکھ کر قرآن کریم کہتا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. لوگ کہیں گے الہی ہزاروں برس گزر گئے کھانے کو کچھ نہ ملا، لاکھوں برس گزر گئے کھا کے کچھ نہ دیکھا، ہم نے کھانا دیکھا ہی نہیں. آواز آئے گی یہ گھاس کھاؤ، جس کو کھانے سے اتڑیاں باہر نکل آئیں گی. قرآن کریم ہے لوگ رویں گے اور چلاویں گے گدھے کی طرح سے، 500 سال گزر جائیں گے، آواز لگائیں گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. الہی پانی پانی پانی. ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے پانی دیکھا نہیں. آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم، گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کو پینے سے یہ دونوں لب یہ دونوں ہونٹ اتنے سوج جائیں گے. میرے تیرے نبی کا فرمان ہے، ساری کائنات کے نبی کا فرمان ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا لب سوج کر کمر پہ جا پڑے گا. اور آواز آئے گی تم نے جیسی میرے قرآن کی مہمانی کی تھی میں نے ویسی تمہاری مہمان نوازی کر. اس بری حالت میں دیکھ کر جنتی لوگ ان سے سوال کرتے ہیں فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. جنتی لوگ مجرموں سے سوال کرتے ہیں ما سلککم فی سقر، سے یہاں پہنچ گئے، کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی ہے؟
کیوں اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوئے؟ بات کیا بنی؟ اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا بھیجا ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سچی، کلام سچا خدا کا۔ فرمایا تمام کے تمام دوزخی جہنمی ایک زبان ہو کر بول اٹھیں گے اور کہیں گے قالو، کہنے لگے لم نک من المصلین، سب سے پہلا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا عیب، سب سے بڑا جرم فرد ہم پہ جو لگا وہ یہ لگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خود اپنی زبانی آپ بول رہے جہنم میں۔ قالو، کہنے لگے لم نک من المصلین، ہم نے نمازوں کی پرواہ نہ کی۔ اذان ہوا کرتی تھی ہم ریڈیو بجایا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی ہم ٹیپ چلایا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی ہم گانا بجانا کیا کرتے تھے، ادھر اللہ کا بلاوا آیا کرتا تھا، ادھر ہم کنجریوں کے گیت سنا کرتے تھے، ادھر اللہ کا بلاوا اللہ اکبر کی آواز آتی تھی، ادھر ہم طرح طرح کے بھنگڑے ڈالا کرتے تھے، دکانوں پہ بیٹھ کے گپے مارا کرتے تھے، گھر میں پڑے سوئے رہتے تھے۔ قالو لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے دربار میں ہم کبھی حاضری نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج کیا حشر ہے؟ کئی آدمی غریب آدمی ہو کر جہنم کا ٹوکرا سر پہ لیے پھرتے ہیں۔ شراب پیو گے تو پیسے خرچ ہوں گے، زنا کرو گے اس سے بھی خرچ ہوگا، نماز پڑھنے پر تمہارا خرچ کچھ نہیں ہوتا، پھر پرواہ کوئی نہیں۔ عورتیں پرواہ نہیں کرتی، مرد پرواہ نہیں کرتے، قبر نزدیک ہے بوڑھا پرواہ نہیں کرتا۔ جب مر جاتا ہے پھر قبر پہ جا کر آواز لگاتے ہیں نمازی نمازی اتر جاؤ قبر میں میت کو اتارنے کے لیے، نمازی نمازی قبر میں اتر جاؤ میت کو اتارو۔ اور چودھری صاحب، شیخ صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، ٹھیک ہے یہ قبر میں اتارنے والے تو نمازی ہے، پر یہ تو بتا جس کی میت قبر میں اتر رہی ہے یہ کتنی پڑھا کرتا تھا؟ اگر یہ نہیں پڑھتا تھا قبر میں اتارنے والوں نے 100 حج کر رکھے ہو، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا نام اعمال چلے گا، یہ قبر میں اتارنے والوں کا نام اعمال چلے گا۔ گناہ تیرا بھگتوں میں کیوں؟ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام عمر مبارک میں کبھی بھی کسی حالت میں ابھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تمام زندگی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمر میں بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا، سیدنا حسن حسین نے کبھی بھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ بڑا پیر یاری والے پیر نے کبھی بے نماز کا ساری زندگی میں جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو سارے سال 11ویں دے، ہر وقت دیا کر، وہ تیرا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ تمام عمر میں 1,24,29,000 صحابہ کرام کی جماعت میں سے کبھی کسی نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، تمام ائمہ دین میں سے کبھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، بلکہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ کسی نے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی بڑی تعریف کی، ان کی والدہ سن رہی تھی تو فرمانے لگی ٹھیک ہے تم میرے بیٹے کی تعریف کرتے ہو اچھا ہے، پر مجھ سے تو پوچھو میں نے 2.5 برس دودھ پلایا ہے، ایک دن بغیر وضو کیے دودھ نہیں پلایا۔
جب نمازوں کی یہ حالت ہو، تمام میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، علل اعلان کہتا ہوں، تاریخی ثبوت لاؤ، حدیث پاک کی کتابوں میں سے لاؤ، قرآن کریم میں سے لاؤ، کوئی مائی کا لال دکھائے تو صحیح کہ کبھی کسی صحابی نے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نماز، کیا فائدہ ہوگا ان جنازوں سے؟ تو جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، اور گناہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے اور باتیں تو بعد میں آئیں گی، اور جنتیوں اور ہمارے رشتہ داروں اور ہماری برادری کے لوگوں اور میرے خاندان کے آدمیوں، تم مزے کر گئے، تو نماز کو جایا کرتا تھا، ہم تیرا مذاق کیا کرتے تھے۔ خود اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آج نماز سے غافل ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے۔